کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم پر آزمائش کیوں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو سب جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو وہ ہمیں انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے ہی عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ ارے ذرا یہ سوچو کہ آپ کے اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو آپ اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو آپ اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہی ہیں جنہیں آپ بہت زیادہ قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اور اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس پاک ذات کے بغیر ہماری حیثیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں، کسی بھی جگہ نہیں، کسی بھی حال میں نہیں، وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمام گناہوں سے فرق پڑتا ہے۔ اگر تم ایک بار اس کی جانب لوٹ کر سچی توبہ کر لو تو آسمان کی اونچائیوں، سمندر کی گہرائیوں سے جتنے گناہ بھی اس کے پاس لے کر جاؤ گے نا تو وہ بس تمہاری آنکھ کے ایک قطرے کے بدلے تمہیں معاف کر دے گا، سب بھلا دے گا، درگزر کر دے گا، مگر اپنے بندوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ارے رب المطمئن ہے، ہم سب کی مصیبتیں دور فرما، ہماری صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ آپ جتنی بار بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ کے پرانے گناہوں کو آپ کو یاد نہیں دلائے گا۔ جانتے ہو اللہ کو ہم کھوجنا شروع کرتے ہیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا، میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہیں دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا۔ بس اتنا ہی فرق ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو دل سے لگا کر نہیں بلاتے یا دل سے یاد نہیں کرتے تو یقیناً وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو یقیناً وہ تمہیں سنتا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ بس وہ یہی آرزو کرتا ہے کہ میرا بندہ سچی توبہ کر کے سارے گناہوں کو بھلا کر میرے پاس لوٹ آئے اور پھر وہ گناہ دوبارہ نہ دہرائے۔ اور تم یہ خود سوچو، کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ نے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، اب تم بدل گئے ہو، دنیا کی فکر کرنا تم نے چھوڑ دی ہے اور اللہ کے لیے تم نے سب کچھ بھلا دیا۔ یقیناً اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کی ذمہ داری اب خود لیتا ہے اور یقیناً تمہارے حالات پہلے سے بہتر ہوتے دکھائی دیں گے اور تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یقیناً یہی نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم بہت اللہ کے قریب آ چکے ہو، اب ساری ذمہ داری اسی کے ذمہ ہے اور یقیناً تمہارے سفر کا اجر تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ اور ہمارے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں، خاص طر تب جب بندہ اپنے رب پر پورا یقین رکھتا ہے اور کامل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے خالی جھولی پھیلاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے رب کے سامنے خالی جھولی پھیلانے کے بعد اپنا دامن ڈھک لیتا ہے اور کسی اور کے سامنے اپنی خالی جھولی پھیلانے سے ڈرتا ہے، پردہ نہیں اٹھاتا، جو اپنی ضرورتوں کا سوال اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ بھی پھر اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ نوبت ہی نہیں آتی کہ اس انسان کو کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا پڑے۔ اس رب کے در سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے جاتے، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، کالی گھٹاؤں کے بعد سورج کی روشنی، رات کے بعد دن، نیند کے بعد بیداری، غم کے بعد خوشی، مشکل کے ساتھ آسانی، یہ ہر آن بدلتے ہوئے لمحات اس بات کی شاہد ہے کہ یہ قدرت ہی ہے۔
دنیا کی قدرت عارضی ہے، یہاں کچھ بھی زیادہ دیر کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں اس کی طرف ہماری توجہ کیوں دلوائی ہے؟ تاکہ ہم سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں جہاں کئی اسٹک ہو گئے ہیں، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ تو ہماری کہانی میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے۔ آگے ہماری زندگی میں اور اچھے وقت آنے والے ہیں، ہمیں بس اپنے رب پر یقین کرنا ہے۔ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ بہترین طریقوں سے چلا رہا ہے۔